اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حکم عبودیت کے بعد قرآن کریم نے دو رویے انسانوں کے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو عبودیت کی صورت میں بسر ہو، عابدانہ و عبیدانہ زندگی، اور دوسری کافرانہ منکرانہ زندگی ہے، اور ان دونوں کے نتائج بھی قرآن کریم نے بیان کر دیے ہیں کہ اگر ترک عبودیت کر کے انسان زندگی بسر کرے اس کا نتیجہ نار ہے، اور یہی نار آگے بڑھ کر قرآن میں اس کا عنوان جہنم قرار پائے گا۔ اس طرز زندگی کا نتیجہ نار اور جہنم ہے، اور اس کے مقابلے میں عبیدانہ زندگی ہے، عابدانہ زندگی ہے۔ اور اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو لے، نظام الہی کو لے اور اس کی اطاعت کرے، عبدیت اختیار کرے، اس زندگی کا نتیجہ قرآن نے جنت قرار دیا ہے، اور اس کے لیے بھی مختلف عناوین قرآن نے اختیار کیے ہیں، لیکن جامع ترین عنوان اس کا جنت ہے، اور اس کی تفاصیل جزیات کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ انسانی زندگی کہ ان دو نتیجوں کے بارے میں انسان کے پاس واحد منبع آگاہی کا وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو واسطے اور وسیلے عطا فرمائے ہیں آگاہی کے لیے، آخرت یا مرحلہ آخرہ کے علاوہ مرحلہ اولیٰ کے حقائق کی آگاہی کے لیے، وہ وحی کے علاوہ بھی ہیں، اور ان میں اہم ترین وسیلہ آگاہی کا عقل ہے، اور 7 حواس ہیں انسان کے، حواس پنجگانہ، اور اسی طرح باطنی صلاحیتیں انسان کے اندر دیگر بھی ہیں ادراکی، جن کی مدد سے انسان اس نشأت اولیٰ کے حقائق کو سمجھ سکتا ہے اور صحیح بھی سمجھ سکتا ہے، خطا بھی کرتا ہے اس میں، لیکن صحیح معرفت کا راستہ بھی انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لیکن اخروی حقائق کے لیے عقل اور حواس، ان کے لیے وہ در بند ہے، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، چونکہ خود عقل اور حواس بھی نشأت اولیٰ کے حقائق میں سے ہیں، اور نشأت اولیٰ میں جو کچھ ہے وہ نشأت اولیٰ میں ہی اس کی کارکردگی ہے اور اس کی کاربردگی ہے، وہاں سے آگے نشأت اولیٰ کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان نشأت اولیٰ گزار کے جب نشأت آخرت میں جائے گا تو نشأت آخرت کو بھی درک کر لے گا اپنے ادراکات کے ذریعے،
یعنی یہی قوہ ادراکیہ اس کے اندر موجود ہوں گی، اور اس وقت جو ہی دیکھے گا پہلے مرحلے میں ہی نشأت آخرت کے حقائق کو جانچ لے گا، سمجھ لے گا، لیکن اس پردے کے اندر نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ فقط وحی وسیلہ ہے و سہارا ہے انسان کے لیے ان حقائق کو جاننے کا۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حقائق قرآن کریم کے مبانی کے مطابق نشأت اخری و نشأت آخرہ اور نشأت اولی یا دنیا و آخرت، ان دونوں میں آپس میں مکمل طور پر علیحدگی ہے، بالکل دو مستقل نشأتیں و عالم ہیں، اور نشأت آخرت اسی صورت میں کھلے گا جب نشأت اولی ختم ہو جائے گا، اس کی جزیات و تفاصیل اور یہ مجموعہ دامن اس کا لپیٹ لیا جائے گا، پھر نشأت اخری شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو عمل ہے جسے قیامت کہا گیا ہے، یا چونکہ نشأت اخری مرنے کے بعد ایک برزخ کی صورت میں گزرتا ہے، جو ایک درمیانی درجہ ہے نشأت اولی اور نشأت آخرہ کے درمیان کا مرحلہ برزخ کہلاتا ہے، لیکن اس کو اگر ہم ملحق کرنا چاہیں ان دو عوالم میں سے، دنیا و آخرت میں سے، تو وہ آخرت کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ دنیا سے اس کی مشابہت کم ہے، آخرت سے اس کی مشابہت زیادہ ہے، جسے برزخ کہا گیا ہے یا عالم قبر ہے۔ اس کے حقائق جاننے کے لیے بھی انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، یعنی عقل کی مدد سے انسان حقائق برزخی کو نہیں سمجھ سکتا اور اخبار برزخ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب عقل کی رسائی نہیں ہے تو لا محالہ حواس بھی اس مرحلے تک رسائی نہیں رکھتے۔ جو ہی انسان مرتا ہے، مرنے والے انسان کے لیے نشأت اولی ختم ہو جاتا ہے، میت کے لیے، مرنے والے کے لیے، دوسروں کے لیے ابھی جاری ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آیا قیامت اسی طرح تدریجی عمل ہے، یعنی جو مرتا جاتا ہے قیامت اس کی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ مرنے کے بعد نشأت آخرت میں منتقل ہو رہا ہے، یا جس طرح ظواہر ہیں بعض آیات کے کہ یہ ایک مرحلہ معین ہے، قیامت کبریٰ یا قیامت کلی، وہ ایک دفعہ برپا ہونی ہے سب کی، ایک دن برپا ہونی ہے سب کی، یا ایک مرحلے میں برپا ہونی ہے سب کی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو ہی انسان مرتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے نشأت اولی سے، اور احکام نشأت اولی اس کے معطل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لاگو نہیں ہوتے، احکام نشأت آخرہ اس پر لاگو ہونا، قوانین لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں مرنے کے فوراً بعد۔ مرتے ہی اب اس مرحلہ کو ہم برزخ کہیں یا جو بھی نام دیں، لیکن وہ حصہ آخرت کا ہی ہے، اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور اس مرحلہ میں انسان اس حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی منتقل ہوتا ہے اس میں نشأت آخرت میں یا موت کے بعد، فوراً ان حقائق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نہ وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے نشأت اولی میں آخرت کو سمجھتا ہے، خود آخرت میں جب جاتا ہے، دالان آخرت میں جاتا ہے، تو اپنی ادراکات کے ذریعے سے، ہم کہیں اپنی حواس کے ذریعے یا اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ البتہ اس وقت اس کا ادراک جو اس کی اخروی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے، نہ دنیاوی قوانین ادراک کے مطابق، اخروی مرحلے کے مطابق، چونکہ خود انسان دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گیا ہے، اور موت، لحظہ موت سے ہی جو ہی روح و تن کی جدائی ہوتی ہے، قبض روح ہوتی ہے، تو احکام دنیا ختم ہو جاتے ہیں اور احکام آخرت جاری ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر انسان کی جو
حواس ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو دنیا میں ہیں، یہ حواس دنیا کے لیے ہیں فقط۔ ان حواس سے آخرت نہ انسان دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ یہ حواس ادھر منتقل ہوتے ہیں۔ وہاں جو حواس بنیں گے وہ اخروی نوعیت کے ہیں، چونکہ شخصیت انسان کی اخروی ہو گئی ہے، ادراک انسان کا اخروی ہو گیا ہے، عقل انسان کی اخروی ہے، اور اسی طرح اگر حواس ہیں تو وہ بھی اخروی حواس ہوں گے۔ وہاں جو آنکھ ہے یا بینائی ہے یا شنوائی ہے اس کی نوعیت اخروی ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو ہی انسان نشأت آخرہ میں قدم رکھتا ہے، داخل ہوتا ہے، ان حقائق کو مکمل طور پر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس نشأت آخرت میں جانے سے پہلے حقائق آخرت کو ادراک کرے، چونکہ وہ آخرت یہاں پر انسان نے فراہم کرنی ہے، بنانی ہے۔ نشأت آخرت کا جو شخصیت ہے وہ بننی یہاں پر ہے، تو جہاں پہ انسان کے لیے یہ کام ہونا ہے وہاں اس کو آگاہی دی گئی ہے۔ اس آگاہی کو چند حصوں میں قرآن کریم نے تقسیم کیا ہے۔ ایک آگاہی انسان کو دی گئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ہستی شناسی ہے یا ہدایت کی بنیاد اس آگاہی پر ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، خالق و رب کی معرفت، یہ ایک آگاہی ہے انسان کے لیے، یہاں اس نشأ دنیا میں ضروری ہے۔ اور دوسری خود انسان کے متعلق اس کی آگاہی، انسان کیا ہے، اس کا مقصد خلقت کیا ہے، اور اس کا راستہ کیا، اس تک پہنچنے کا طریقہ، یہ آگاہی ہے، یعنی دین کی آگاہی ہے۔ تیسری آگاہی اللہ کی ذات کی آگاہی، نظام ہستی کی آگاہی، خود انسان کی اپنے بارے میں آگاہی، اور دین کی ہدایت کے بارے میں آگاہی۔ جو نشأت آخرت کے متعلق آگاہی انسان کو دی گئی ہے اس کے دو عنوان قرآن نے قرار دیے ہیں۔ ایک عنوان کو تبشیر کہا گیا ہے یا ابشار، اور دوسری کو انذار۔ یہ دو طرح کی آگاہی انسان کے لیے نشأت آخرہ کے بارے میں دنیا میں فراہم کی گئی ہے، اس عالم میں فراہم کی گئی ہے، اور دونوں کا تعلق آگاہی سے ہے۔ دو طرح کی آگاہی ہے یہ، ایک کا نام ابشار ہے یا تبشیر ہے، بشارت ہے، اور دوسرے کا نام انذار ہے یا تنذیر ہے۔ ان کو عموماً جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو بشارت کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں اردو مترجم یا فارسی مترجم، خوشخبری، بشارت کا معنی کرتے ہیں خوشخبری، یہی درست ترجمہ ہے، لغوی معنی کے مطابق بھی ہے، اور قرآنی اصطلاح بھی اسی پر قائم ہے۔ یعنی بشارت اصل خبر کو کہتے ہیں، اور وہ بھی خوش خبر کو کہتے ہیں جس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، اس وجہ سے اس کے ترجمہ کو خوشخبری عین مناسب ترجمہ ہے۔ لیکن نذیر یا انذار کا ترجمہ مناسب نہیں کرتے، وہاں ڈرانا معنی کرتے ہیں۔ خوشخبری ہے تو اس کے مقابلے میں بدخبری کہنا چاہیے ان کو، یعنی وہ بھی خبر ہی ہے، جیسے بشارت خبر ہے لیکن خوش خبر ہے، انذار بھی خبر ہی کو کہتے ہیں لیکن بری خبر ہے اور خطرے کی خبر ہے یا ان ناگوار نتائج کی خبر ہے۔ بشارت خبر ہے، انذار بھی خبر ہے، لیکن ان دو خبروں کا آگاہی کا تعلق نتائج سے ہے۔ جیسے پہلی جو آگاہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، نظام ہستی کی معرفت ہے، زمین و آسمان ہیں اور ان کے اندر موجود نظام کی معرفت ہے، اسی طرح انسان کی اپنے بارے میں معرفت ہے، کتب آسمانی ہیں، دین کے متعلق انسان کی معرفت ہے۔ یہ معرفت نتائج کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس نشأت اولیٰ کے اندر اس عالم سے تعلق رکھنے والے حقائق کی معرفت ہے۔
جہاں پر جو مرحلہ طے ہونا ہے، گزرنا ہے، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے یہ معرفت۔ لیکن جو معرفت انسان کو بشارت یا انذار کی شکل میں یا عنوان سے دی جاتی ہے، وہ نتائج کے بارے میں ہے۔ انسان معرفت کے حاصل کرتا ہے، پھر اس معرفت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اس زندگی کے نتائج ہیں، وہ نتائج دو قسم کے ہیں، چونکہ زندگی دو قسم کی ہے۔ ایک زندگی عبیدانہ ہے اور اس کا نتیجہ اس کے مطابق ہے، ایک زندگی غیر عبیدانہ ہے، ایک زندگی مستکبرانہ، کافرانہ، منکرانہ زندگی ہے، معصیت کارانہ زندگی ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے ساتھ تناسب رکھتا ہے۔ تو جب نتیجے کے متعلق انسان کو آگاہی دی جاتی ہے، اس کے لیے قرآن نے یہ دو عنوان اختیار کیے ہیں، ایک تبشیر اور ایک تنذیر ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے معلم و مربی بنا کے بھیجا ہے، اور دونوں قسم کی معرفت انسان کو دیتے ہیں، چونکہ ہدایت ان دونوں کے اوپر موقوف ہے۔ وہ ہدایت جو نشأت اولیٰ کے متعلق ہے، جس معرفت کے تحت انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور دوسری معرفت جو آخرت کے متعلق ہے اور نتیجوں کے متعلق ہے، یہ دونوں آگاہی، یہ دونوں تعلیم یا علم انسان کو انبیاء عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کے 3 عنوان قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، یا ہم کہیں 4 عنوان قرآن کریم نے ذکر کیے، کہ ان 4 کو 2 میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں یا 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ معلم ہیں۔ معلم ان کی آگاہی دینے کا وہ عمل ہے جو نشأت اولیٰ کے اندر ہے، اس بارے میں ہے۔ جو کچھ انسان کو نشأت اولیٰ میں، یعنی دنیا میں جو کچھ انسان کو آگاہی چاہیے، وہ ساری آگاہی دینا تعلیم ہے، اور انبیاء اس کے معلم ہیں۔ اور ساتھ ہی انبیاء نے ایک اور آگاہی بھی انسان کو دینی ہے، اور وہ بھی ہدایت کا حصہ ہے، وہ نتائج کے بارے میں ہے۔ اور نتائج کے متعلق آگاہی کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے چونکہ زندگی 2 طرح کی انسان بسر کرتا ہے، ایک عبیدانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک کافرانہ یا عصیان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک اطاعت کی زندگی ہے، ایک عصیان کی زندگی ہے۔ تو اطاعت کا نتیجہ بتانا یہ بشارت کہلاتا ہے، یہ وہ خوشخبری ہے، اور معصیت کا نتیجہ بتانا یہ انذار کہلاتا ہے۔ خوب، اس لیے یہاں اس آیہ کریمہ میں جب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر دوسری شک شروع کر دی کہ اگر تم عبودیت اختیار نہیں کرتے، تمہارے اندر ریب ہے، یا تم ریب کے اندر ہو، تو پھر اس کا کوئی ثبوت پیش کرو، اور ثبوت اگر پیش نہیں کر سکتے، اطاعت بھی نہیں کرتے، عابد بھی نہیں بنتے، ثبوت بھی پیش نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ نار ہے، جہنم ہے، اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اہتمام کرو تم۔ اور پہلی شک باقی تھی کہ اگر جس طرح حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور ناس نے، سب ناس نے یا ناس کے ایک گروہ نے، ایک دھڑے نے عبودیت اختیار کر لی، عبدیت اختیار کر لی، تو اس کے لیے حکم ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے لیے بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ہدایت کی آگاہی دینے والے بھی ہیں اور نتائج کے متعلق بھی آگاہی دینے والے ہیں۔ دونوں طرح کی آگاہی کا حکم رسول اللہ کو ہے کہ آپ یہ پہنچا دیں، یہ بتا دیں، یہ کہہ دیں۔ یہاں پر ہے وبشر، یعنی آپ انہیں یہ خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری، بشارت یا بشر، لغت عرب میں یہ لفظ بشرا سے نکلا ہے، یا بشر جلد کو کہتے ہیں۔
مختلف حیوانات کی جلد ہے، از جملہ انسان کی ہے، اور جلد دو طرح کی ہوتی ہے حیوانات کی۔ زیادہ تر حیوانات ایسے ہیں، اہلی ہوں یعنی پالتو ہوں یا جنگلی اور وحشی، زیادہ تر کی جلد نمایاں نہیں ہوتی، بالوں کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ مختلف جانور ہیں اور مختلف طرح سے ان کے جلد پر بال ہوتے ہیں۔ جلد تو سب کی ہے، تمام جاندار، بلکہ درختوں کی بھی جلد ہے، لیکن درختوں کی جلد کو بشر یا بشرہ نہیں کہتے، جاندار کی جلد کو کہتے ہیں۔ اور وہ جلد جو نمایاں ہو، جس کے اوپر بال نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، بالوں کے نیچے چھپی ہوئی نہ ہو۔ اب جیسے کچھ حیوانات ہیں جن کے بال ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بال نہیں ہوتے، بعضوں کے بڑے بال ہوتے ہیں، یا جغرافیائی طور پر فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی نوع کا جانور ہے، یہ گرم علاقوں میں ہو تو اس کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، یہی جانور اس کی نوع اگر ٹھنڈے علاقوں میں چلی جائے تو وہاں بال طبیعی طور پر ان کے بڑھ جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم مثلاً گھوڑے دیکھیں اگر، تو یہ گھوڑے ٹھنڈے گرم علاقوں میں ان کے بالوں کا جو سائز ہے یا اندازہ ہے مختلف ہوتا ہے، یہ موسمی اثرات کے نتیجے میں ہے۔ لیکن بال ہوتے ہیں، چھوٹے بال ہوں انہوں نے بھی ان کی جلد چھپائی ہوئی ہے، اور بڑے بال ہوں انہوں نے بھی جلد چھپائی ہوئی ہے ان کی۔ حیوانات میں ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کی جلد انسان کی طرح نمایاں ہو، ان کے چہرے سے لے کے منہ سے لے کے دم تک، کھور تک، پاؤں تک بال ہی بال ہوتے ہیں، بعضوں کے کم بعضوں کے زیادہ۔ انسان جانداروں میں وہ جاندار ہے جس کے جلد نمایاں ہے، بال ہوتے ہیں، انسانوں کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، لیکن وہ حصہ جو انسان کا پہچان کے لیے ہوتا ہے، جیسے چہرہ ہے انسان کا، یا انسان کے نمایاں حصے گردن ہے جیسے، تو یہ عموماً بالوں سے خالی ہوتی ہیں۔ اب مردوں کی بے شک داڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے کا باقی حصہ بالوں کے بغیر ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کا شفاف جلد، خود جلد نظر آتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی، داڑھی ہوتے ہوئے بھی یہ جلد پھر بھی نظر آتی ہے، بقیہ حصہ کی جلد نظر آتی ہے، یا گردن کی جلد نظر آتی ہے، یا باقی انسان کے جسم کی جلد، زیادہ تر حصے کی جلد نمایاں نظر آتی ہے۔ تو جلد کو بشرہ کہتے ہیں، اور یہی جو نمایاں جلد ہے، یعنی بالوں کے نیچے چھپی ہوئی نہ ہو، سامنے ہویدا ہو، یہ جلد بشرہ کہلاتی ہے۔ بشارت اس لیے کہتے ہیں خوشخبری کو، کہ خوشخبری جو اچھی خبر ہوتی ہے، یا ناگوار خبر بھی، انسان جب خبر لیتا ہے اس کے متعلق، انسان سے متعلق کوئی خبر ہو، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا یہ خبر خوشگوار ہے یا ناگوار خبر ہے انسان کے لیے۔ خوشگوار خبر ملتے ہی انسان کے اندر ایک، چہرے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور انسان کی جلد کھل جاتی ہے، جس کو عربی میں انبساط کہتے ہیں، بست یعنی ایک پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ اور اگر ناگوار خبر انسان کو ملے، ناگوار خبر سنتے ہی جلد انسان کی سکڑ جاتی ہے، خوشی کی خبر کے وقت پھیل جاتی ہے، جس طرح تبسم چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو باقی حصہ بھی چہرے کا معمولی اس کے اندر پھیلاؤ آ جاتا ہے، خوشگواری کی خبر اگر کسی کو سنیں۔ ناگواری میں وہی اندازہ سکڑ جاتا ہے، مثلا تبسم بھی ایک انبساط ہے، چہرے کا کھلنا ہے، کھلنا ہے، اور اسی طرح چہرے کے گال ہیں یا آنکھیں ہیں یا پیشانی ہے، یہ پورا مجموعہ، پورا جو انسان کے چہرے کا خاکہ ہے، اس کے اندر یہ دو رد عمل واضح نظر آتے ہیں، خوشگوار باتوں کے نتیجے میں اور ناگوار باتوں کے نتیجے میں۔ یہ
تأثر انسان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو بشر جلد کو کہتے ہیں، لیکن جلد انسان کی جہاں نمایاں ہونے کی وجہ سے باقی اس کے فوائد ہیں، انسان پہچانا جاتا ہے اس سے، یا باقی اس کی سہولتیں ہیں، وہاں پر ایک یہ کہ انسان کے تأثرات باطنی اندرونی انسان کی جلد پر نمایاں ہو جاتے ہیں، اور وہ جو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، جن تاثرات کو سمجھنے کے لیے کسی کو تردید یا حیرت نہیں ہوتی، ہر انسان دیکھتے ہی فوراً اندازہ لگا لیتا ہے، احساس کر لیتا ہے کہ اس وقت یہ انسان اندرونی کس کیفیت کا شکار ہے۔ مثلاً اگر اس کے اندر خوشی ہے تو چہرہ دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں آج بہت خوشحال لگتے ہیں، آپ آج خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس نے نہ کوئی خوشی کی بات کی ہے، نہ آپ کو کوئی حقیقت بتائی ہے کہ میں خوش ہوں نہیں ہوں۔ آپ اس کے چہرہ کا انداز دیکھ کر یہ احساس کر لیتے ہیں کہ میں آج خوش ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تاثر اس نے دیا، گفتگو نہیں کی، بتایا نہیں ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، آپ اس کی خوشی بھانپتے کہاں سے ہیں؟ چہرے کے تیور سے بتاتے ہیں، اس کی جلد کے انبساط سے، گشائش سے، اس پھیلاؤ سے، اور جلد کے کھلنے سے اور کھلنے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر آج کوئی خوشی کا احساس ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو پریشان لگتے ہیں آپ، حالانکہ اس نے ہمیں کسی طرح سے بھی نہیں بتایا کہ اس کے اندر کوئی غم ہے یا پریشانی ہے۔ یہ ناگواری، یہ پریشانی بھی ہم اس کے چہرے کے تأثرات سے معلوم کرتے ہیں، چونکہ چہرہ سکڑا ہوا ہے، اس کے اندر انبساط نہیں بلکہ انقباض ہے، اور پھیلاؤ نہیں ہے بلکہ پیشانی یا چہرہ یا گال یا منہ جہاں تبسم ہونا چاہیے تھا وہاں چہرہ بالکل منقبض ہو کر اس کا جلد کا پھیلاؤ سکڑ گیا ہے آپس میں۔ اسی کو ہم مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ آج کسی کہتے ہیں فلاں کا منہ بنا ہوا ہے، اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، یا آج اس کا منہ سکڑا ہوا ہے، آج غم میں پریشانی میں لگتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے سب انسانوں کا، اس کا کسی لغت یا کسی دین مسلک سے بھی تعلق نہیں ہے کہ خوشگوار احساس انسان کے چہرے پر نمایاں کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور ناگوار احساسات انسان کے چہرے پر نمایاں اپنا تاثر قائم کرتے ہیں۔ اسی سے ہم لوگوں کے اندرونی احساسات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی کو خوش کرنا چاہیں، ہم چاہتے ہیں یہ آدمی جو غمگین ہے، پریشان ہے، اس کا چہرہ مسکرائے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ بنے، اور یہ کیفیت ناگواری والی اس سے دور ہو، تو ہم اسے عموماً کوئی ایسی خوشحال کنندہ بات اسے بتاتے ہیں اس کی شخصیت کے مطابق کہ اسے کون سی بات بتائی جائے جس سے یہ خوش ہو جائے۔ عموماً لوگ تفریح کے طور پر ایسے لطیفے سناتے ہیں یا مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں جیسی اس انسان کو پسند ہوتی ہے، یا پھر اسے اسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اس کے دل سے احساس ناگواری کا ختم ہو اور چہرہ اس کا بحال ہو جائے، خوشی اور انبساط کی تصویر بن جائے۔ جو ہی یہ بات، اور اکثر اوقات کامیاب کوشش ہوتی ہے جب کسی پریشان حال آدمی کو خوشگوار بات بتائی جائے، آگاہی دی جائے، خبر دی جائے، تو اس کا چہرے کا فوراً احساس بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اس کے عمل کے متعلق، جیسے جس انسان نے امتحان دیا ہوا ہے، یہ عام مبتلا بے مسئلہ ہے، جس انسان نے کہیں تقاضا کیا ہوا ہے کوئی کسی قسم کا، کسی نے ملازمت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور پریشان ہے، اگر اسے بتا دیا جائے، یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کو ملازمت مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، تو پھر زبان سے تو جو کچھ کہتا ہے وہ سب سن لیتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا وجہ بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ اس خبر نے اس کے اندر ایک خوشگوار احساس ایجاد کیا ہے،
وہ احساس منتقل ہوا ہے اس کی جلد میں، اس کے چہرے کے اوپر۔ اسی طرح اگر کسی نے امتحان دیا ہوا ہے اور نتیجے کا منتظر ہے اور اسے بتا دیا جائے کہ نتیجہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے خوشی خوشحالی کا، لیکن اگر زبان سے نہ بھی اظہار کرے تو فوراً یہ خبر سنتے ہی اس پہ کچھ لمحات اور آنات بھی نہیں لگتے، فوراً یہ خبر اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے، یہ آثار آ جاتے ہیں، جلد پر اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خبر، خوشگواری کی خبر اس کو ملنے سے اس کے چہرے کی جلد پر جو انبساط پیدا ہوتا ہے، اس کو اس وجہ سے اس خبر کو بشارت کہتے ہیں، یعنی جلد نکھارنے والی خبر۔ جیسے آج کل تزئین و آرائش کا سامان بتاتے ہیں، کریمیں ہیں، پاؤڈر ہیں، ایسی چیزیں، مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں کیمیکل سے چہرے کے نکھار کے لیے، اور ساتھ کہتے بھی ہیں کہ یہ استعمال کریں کریم، آپ کے چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ نکھار سے مراد یعنی رنگت آپ کے چہرے کی نمایاں ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی یا سفید ہو جائے گی، اس سے یہ مراد ہوتی ہے۔ لیکن اصل نکھار رنگ تبدیل ہونے کو نکھار نہیں کہتے، نکھار کھلنے کو کہتے ہیں، کھلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے پھول کا نکھار، نکھر جانا، نکھار پھول کے کھلنے کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مرجھانا، پجمردگی، جب وہ نکھار ختم ہوتا ہے، سکڑ جاتا ہے پھول، سمٹ جاتا ہے، وہ پتیاں اس کی جمع ہو جاتی ہیں، مرجھایا ہوا خشک سا لگتا ہے اور اتنا اچھا منظر نہیں پیش کرتا۔ نکھار اصل انسان کے خوشگوار احساس سے انسان کے چہرے پہ نکھار آتا ہے۔ کریم یا باقی جو آرائش کا سامان ہے وہ نکھار پیدا نہیں کرتا، رنگ تبدیل کرتا ہے، سانولے رنگ کو سفید کر دیتا ہے، کالے رنگ کو سانولا کر دیتا ہے، یا جس طرح کی بھی کوئی رنگت پسند کرے۔ یہ نکھار نہیں ہے چہرے کا، چونکہ یہ خود اوپر اضافی ایک چیز مل دی ہے آپ نے، نیچے وہی ہے، نیچے وہی سانولا رنگ ہے، اس سفید کریم کے نیچے، سفید پاؤڈر کے نیچے وہی کالا رنگ ہے، وہی سانولا رنگ ہے، وہی گندمی رنگ ہے، وہی پیلا رنگ ہے۔ نکھار چہرے میں نہیں لائی ہے کریم، اس نے چہرے کے رنگت کو چھپا دیا ہے، اوپر آپ نے ایک تہ لگا دی ہے جس نے جلد کو چھپا دیا ہے، اصل میں چھپانے کو آپ نکھار کہہ رہے ہیں۔ نکھار آتا ہے کہ یہی چہرہ رہے، اس کے اوپر کوئی چیز آپ اضافی استعمال نہ کریں۔ یہ عموماً ناگوار حالتوں میں رنگت بھی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، مثلا جب ناگواری کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے تو رنگ انسان کا مدھم ہو جاتا ہے اور پھیکا سا رنگ انسان کے چہرے کا بن جاتا ہے۔ جب خوشگوار خبر انسان کو ملتی ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ بہت ہی نمایاں ہو کے روشن ہو جاتا ہے۔ بعض اہل لغت نے، جیسے علامہ راغب اصفہانی نے، اس کی وجہ بھی ساتھ لغت میں ہی لکھ دی ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ خوشگوار خبریں جب انسان سنتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خون کا جریان انسان کے وجود میں بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، اور خون معمول کی مقدار سے زیادہ اور جلدی انسان کے جسم کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور از جملہ جو خون کی وافر مقدار جس حصے میں آتی ہے وہ چہرہ ہے، جو معمول کی مقدار سے زیادہ خون چہرے میں گردش کرتا ہوا آ جاتا ہے، جس سے رنگت چہرے کی ظاہری جلد کی رنگت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ خوب یہ ایک طبی ایک علمی دلیل ہے اس کے لیے کہ اس طرح سے ہم چہرے کے نکھار کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آرائش میں نکھرتا نہیں ہے چہرہ، نکھرتا اس وقت ہے جب خوش خبر سنے، کوئی اچھی خبر سنتا ہے انسان تو جیسا ہے چہرہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے انبساط سے انسان کو اس کے چہرے پر نمایاں نکھار نظر آتا ہے۔ اسی کو، اس خبر کو اس وجہ سے بشارت کہتے ہیں کہ بشرا کو، جلد کو یہ خبر متاثر کرتی ہے، اور جلد کی رنگت کو، جلد کے
خد و خال کو، جلد کی اس کیفیت کو یہ خبر تبدیل کر دیتی ہے. یہ اس خبر کے نتیجے میں جلد میں یہ تبدیلی نمایاں نظر آتی ہے. تو جلد پر اثر انداز خبر ہونے کی وجہ سے خوش خبروں کو، اچھی خبروں کو، کامیابی کی خبروں کو بشارت کہا جاتا ہے، اچھے نتائج کی خبروں کو بشارت کہا جاتا ہے. لیکن یہ لغت میں ایسے نہیں ہے کہ اچھی خبر سے جو چہرے پہ انبساط آتا ہے وہ بشارت ہے، بلکہ جو چیز بھی، جو خبر بھی چہرے کو متحول کر دے، چہرے کی رنگت بدل جائے، خاص سکڑ جائے یا پھیل جائے، دونوں کو بشرا کہتے ہیں. اصل بشارت کا مطلب ہوتا ہے وہ خبر، وہ آگاہی جو انسان کے چہرے کی کیفیت کو تبدیل کر دے، یہ بشر ہے. ناگوار ہو تو بھی چہرے کو بدل دیتی ہے، خوشگوار ہو تو بھی چہرے کو بدل دیتی ہے. لہٰذا قرآن کریم نے دونوں جگہ بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے. بشرہم بعذاب علیم، عذاب کی بشارت دو ان کو، چونکہ اس سے بھی ان کے چہرے پہ تبدیلی آ جاتی ہے، سکڑ جاتا ہے. اور بشرہم بالجنات، جنات کی وعد وعید سے بھی انسان کے چہرے پر یہ نکھار آ جاتا ہے. لہٰذا جو لوگ عبودیت اختیار کرتے ہیں، اطاعت کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو مکمل بروئے کار لے آتے ہیں اپنی زندگی میں، اب اس زندگی کے نتیجے کی آگاہی کا ان سے تعلق ہے. پہلی آگاہی یہ کہ ان کو ہدایت کے بارے میں آگاہی دیں، عبودیت کے بارے میں آگاہی دیں، دستورات ان کو بتائیں، احکامات ان کو بتائیں، اور نظام الہی ان کو تفہیم کریں. یہ آگاہی پہلے دیں. یہ آگاہی جب ان کے اندر آئے گی اور آ جاتی ہے، اب انہیں نتیجے کی آگاہی دیں، اور نتیجے کی آگاہی سے ان کے چہروں کے اوپر وہ تاثر نمایاں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ نتیجے کی خبروں کو بشارت کہا گیا یا ابشار کہا گیا ہے. اور دوسری خبر جو نتیجے ہی کے متعلق ہے، وہ زندگی جو عبودیت میں نہیں گزری، اس کا بھی نتیجہ ہے. بے نتیجہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عمل، کوئی انداز زندگی کا بغیر نتیجے کے نہیں ہے، حتماً اس کا نتیجہ ہے. وہ نتیجہ انذار کہلاتا ہے. انذار خطرے سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں، ڈرانا نہیں ہے. ڈرانا، تخفیف، خوف، قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے. خوف کے لیے قرآن نے خود خوف کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، اور عرب بھی جہاں ڈرانے کا لفظ استعمال کریں تو اس کے لیے تخویف ہی استعمال کرتے ہیں، خوف دلانا. انذار نہیں کہتے ڈرانے کو، نہ لغت میں کہا جاتا ہے نہ قرآن میں ڈرانا. یہ ترجموں میں اس کا معنی ڈرانا کر دیا گیا ہے. اصل بشارت جیسے خوشخبری، انذار بدخبری. بدخبری یعنی برے نتائج کی خبر، خطرات کی خبر، مہلک امور کی خبر، ناگواریوں کی خبر، آگاہی. ایک آگاہی کا نام ہے انذار، اور وہ بھی نتائج کے بارے میں آگاہی جو انسان کو ان کے اعمال کے نتائج کے متعلق دی جاتی ہے. یہ کن کو دینی ہے یہ بشارت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ رسول اللہ آگاہی دے کر ہی ہدایت بھی کر رہے ہیں، اور آگاہی دے کر انہیں اس کے نتائج سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. تو ایک آگاہی رسول اللہ کو یہ تھی کہ آپ ان کو یہ سنائیں کہ اعبدو ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ ایک آگاہی ہے، یہ آپ ان کو بتائیں. اور دوسری آگاہی ہے کہ اگر یہ عبدیت آپ نے اختیار کر لی تو آپ انہیں بشارت دیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. یہ عبدیت کی تفسیر ہو رہی ہے، عبدیت کھل رہی ہے، یعنی طرز عبیدانہ زندگی کا اب آہستہ آہستہ اس کو کھولتے جا رہے ہیں. اس کی پہلی تفسیر میں ایمان و عمل صالح ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہ بہت اہم ہیں، یہ دو بنیادیں سمجھنا ہدایت کی کلید ہیں. یہ دونوں چیزیں، ایمان و عمل صالح، اور دونوں کے متعلق وہ وضاحت نہیں ہے، یعنی ہمارے اذہان میں وضاحت نہیں ہے. قرآن کریم نے تو بہت واضح دونوں کے لیے بغیر کسی اجمال ابہام کے
ایسی تعبیروں سے ان دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے جن میں وضاحت ہے، بیان ہے، روشن ہے، مبین ہے دونوں لفظ، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ لیکن ہم قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری آگاہی کے منابع رکھتے ہیں۔ قرآن اتفاقاً ہم دیر سے قرآن کی طرف آتے ہیں، بہت تاخیر کے بعد، بہت دیر کر کے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ایک مریض ہے، وہ طبیب کے پاس تو جاتا ہے لیکن بہت دیر کر کے جاتا ہے، بہت تاخیر کر کے جاتا ہے۔ جو ہی بیماری اس کے اندر آتی ہے، اس کے ارد گرد والے وہ خود طبیب بن جاتے ہیں، پہلے خود اس کے ٹونے کرنا اس کے شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی اور خرافاتی کام یا رسوماتی کام شروع کر دیتے ہیں۔ خود مریض بعض اوقات ہٹ دھرم ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، پہلے مانتا ہی نہیں ہے کہ میں مریض ہوں، جب مان جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں ایسا معمولی آدمی نہیں جو بیماریوں کے مقابلے میں فوراً گھبرا جائے، میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ ایک ضد میں آ جاتا ہے، نہیں کرتا۔ یا پھر نہ، ایسا نہیں ہے، ہٹ دھرم نہیں ہے، مغرور نہیں ہے، اپنی بیماری کی طرف اس کا توجہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں طبیب کے پاس جاؤں گا، وہاں پیسہ لگتا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا گھر میں کراہتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، یا اس کے خاندان میں یا ارد گرد کوئی لوگ نہیں ہیں جو اس کو اسپتال تک پہنچائیں، اور عموماً طبیب کے پاس دیر سے پہنچتے ہیں مریض، عموماً دیر سے پہنچتے ہیں، اور پھر طبیب ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی ہے، بہت دیر سے آئے ہو۔ وقت پر آ جاتے، مثلا اس وقت جو بیماریاں کثرت سے لوگوں کو لاحق ہیں، جیسے دل کی بیماریاں ہیں، دل کے دورے ہیں، یا انسان کے مغزی دورے ہیں، انسان کے دماغ پہ حملہ ہوتا ہے یا خون بند ہو جاتا ہے، اس طرح کے عارضے ناگہان انسان کی بنیادی حیاتی جو عوامل ہیں ان کے اوپر کوئی بیماری طاری ہو جاتی ہے، تو وہاں دیر سے پہنچتے ہیں، اور یہ دیر ہی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ تاخیر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تاخیر کتنی ہلاک کنندہ ہے، اور وقت پر مریض کو پہنچانا طبیب کے پاس کتنا نجات بخش اور حیاتی کام ہے، وقت کے اوپر پہنچانا۔ جب دنیا کی آج آگاہی بڑھی ہے اس متعلق، تو اس بات پر بہت تاکید کی جاتی ہے کہ وقت پر مریض کو صحیح طبیب کے پاس پہنچانا، یہ سمجھیں کہ نجات ہے، یہ آپ نے مریض بچا لیا اپنا، اور تاخیر باعث ہلاکت ہے، طبیب بتا بھی دیتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ حساسیت اس تاخیر کی انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس کی طرف رجوع یا کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی اور مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت دیر کرتے ہیں، آتے ہیں قرآن کی طرف، جو آتے ہیں بہت قلیل طبقہ آتا ہے۔ جس طرح مریض، بہت کم مریض طبیب کے پاس ہسپتال میں آتے ہیں، بہت سارے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، اور روحانی علاج کرنے چلے جاتے ہیں، پھونک مروانے چلے جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی اپنا کسی پنساری کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی ہومیوپیتھی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑی اکثریت تو آتے ہی نہیں ہیں طبیب کی طرف، وہ خود متبادل اس طب کے یا طبیب کے متبادل انہوں نے منابع بنا رکھے، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہاں سے توقع ہوتی ہے کہ ہمیں شفا وہاں سے ملے گی، اور نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن جو ہدایت کا منبع ہے، مومن مسلمان عبد خدا یہ تاخیر کرتا ہے۔ ایک جماعت تو آتی ہی نہیں ہے قرآن کی طرف، چونکہ انہوں نے متبادل شخصیات، روحانی شخصیات، پیر بنائے ہوئے ہیں، فقیر بنائے ہوئے ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، شخصیات ہیں، اور اپنی اپنی
پسند کے مطابق یا اپنی دسترس کے مطابق ہر ایک نے قرآن کا ایک متبادل نکالا ہوا ہے، تو وہ تو سرے سے نہ جلدی آتے ہیں نہ دیر سے آتے ہیں، عمر بھر نہیں آتے، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ مومن ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ ایک دن قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات تو وہ ہے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر کیا، جو ہم نے ذکر بھی کیا، اس کو خطبات میں لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے، عبارت پڑھ کر متن کہ آج دین شناسی کا نصاب، یہ علامہ نے فرمایا کہ ہمارا نظام اجتہاد ایسا ہے، اس طرح سے یہ نصاب دین ہے کہ اگر ایک شخص پہلے دن سے جب طالب علم بنتا ہے اور آخری مرجع تقلید بننے تک ایک دن بھی قرآن نہ کھول کے دیکھے اور نہ پڑھے تو بھی وہ مجتہد عالم و اعظم بن جاتا ہے، یہ بن سکتا ہے، یعنی یہ کیے بغیر۔ تو علامہ نے تو اب ایک اصولی بات کر دی کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یقین جان لیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرآن کے بغیر فقاہت، قرآن کے بغیر اجتہاد، قرآن کے بغیر دین شناسی، قرآن کے بغیر علماء، قرآن کے بغیر مفتی، قرآن کے بغیر خطیب، قرآن کے بغیر مبلغ، یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے متبادل ذریعوں سے دین سیکھ کر یا دین بنا کے اس کو قرآن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے نہ ہدایت ذہن میں آتی ہے، نہ ہدایت کے نتیجے سے ہی ہم پر واضح ہیں۔ ہمیں قرآن سے صحیح رہنمائی ملنی ہے، اور وہ بھی وقت پر اگر ہم رجوع کریں قرآن کی طرف، دیر نہ کریں۔ تاخیر سے آتے ہیں، تاخیر ایک یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے قرآن سے باہر اپنی ذہنیت پوری بھر لیتے ہیں، اور اس ذہنیت کو لے کر پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ چونکہ اب جو بھری ہوئی ذہنیت کے ساتھ ہم قرآن کی طرف آئے ہیں، قرآن سے لیتے کم ہیں، قرآن کو دیتے زیادہ ہیں، یعنی اصل میں اپنی ذہنیت کی تائید قرآن سے لینے آئے ہیں۔ جو ذہن پہلے قرآن سے باہر بیٹھ کے بنا لیا ہے، اس کی تصدیق اور اس کی تائید لینے قرآن کی طرف آئے ہیں۔ دیر سے آئے ہیں یعنی ذہن بنا کے، دیری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن سے باہر بیٹھ کر ہی ذہن بنا لیا ہے اور اب قرآن کی طرف رجوع کیا ہے، یہ ایک تاخیر ہے یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں ہدایت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جب ہم اپنی زندگی نشأت اولیٰ کے اندر بحیثیت معمار اپنی زندگی بنیاد بنانا شروع کرتے ہیں، اس وقت قرآن کی طرف نہیں آتے۔ مثلا قرآن کی طرف کب آتے ہیں؟ 60-70 سال آخر عمر میں۔ اکثر ہم شخصیات کو دیکھیں تو انہوں نے تمام باقی زندگی گزار کے آخری عمر میں قرآن کی طرف رجوع کیا اور آخری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دیا۔ پہلی عمر ساری کسی اور مفید عمر، جوانی کی عمر، جب مستعد تھے، صحت مند تھے، سلامت تھے، اور حافظہ بھی تھا، عقل بھی تھی، ہوش بھی تھا، مطالعہ کر سکتے تھے، وہ سارا وقت کسی اور کو دیا۔ اب جب ریٹائرمنٹ کا زمانہ آیا تو قرآن کی طرف رجوع کیا، تو تاخیر کر دیا آپ نے قرآن کی طرف آتے ہوئے۔ قرآن کریم نے بہت واضح کسی ابہام کے بغیر اپنے حقائق کو بیان کیا ہے، لیکن یہی جو حقائق قرآن ہیں، یہ ہم نے قرآن سے باہر بیٹھ کر ان کے بارے میں اپنی ذہنیت مکمل کی ہے۔ مثلا ایمان، ہم نے قرآن سے ایمان نہیں سمجھا، قرآن سے طرف آنے سے پہلے باہر بیٹھ کر ایمان کی درس پڑھے، ایمان کی تشریح علوم کے اندر حاصل کی، یا قرآنی اسناد کے علاوہ ہم نے ایمان کو دوسرے منابع سے سمجھا، یا علم کلام نے ہمیں ایمان سمجھایا، یا روایات نے ہمیں ایمان سمجھایا، اور علم کلام اور روایات سے ایمان سمجھ لینے کے بعد اب قرآن کی طرف آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر آئے گا تو ہم تو وہی جو ذہن میں لے کر آئے ہیں جو توشہ، وہی ادھر تطبیق کریں گے کہ یہی قرآن ایمان کا تو یہ معنی ہے۔ اب قرآن جتنا بھی اصرار کرے کہ ایمان کس حقیقت کا نام ہے، ہمارے ذہن میں وہی بات جو بیٹھی ہوئی ہے پکی، وہ ہم کہیں گے نہیں، قرآن کی یہ مراد ہے،
جو ہمارے ذہن کے اندر مطلب پک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ ایمان کے بارے میں پہلے بات کی ہے، بات کر رہے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے اندر ہی، الذین یؤمنون بالغیب، اسی کے اندر ایمان کی بقدر کافی وضاحت کی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ کی وضاحت کافی نہیں ہے، اور وثوق سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر ابھی مثلا اس باس میں جو شامل تھے اگر انہیں پوچھا جائے وہ کیا ہے تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کی حقیقت کیا تھی، لیکن جو کلامی حقیقت ایمان کی ہے اور جو روایی حقیقت ہے وہ سب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہزاروں مرتبہ سنی ہے، دہرائی ہے، تکرار ہوئی ہے، ہمارے سامنے تکرار ہوئی ہے۔ قرآنی معنی اس کا ایک دفعہ بیان ہوا ہے، اور ایک دفعہ کی چیز اس پختہ چیز کی جگہ نہیں لے سکتی، اس لیے یہ بار بار دہرانے کا مضمون ہے۔ ہمیں جہاں جہاں قرآن میں یہ ذکر آتا جائے گا ہم کم از کم اس کو مختصر طور پر اس حقیقت ایمان کو تکرار کرتے جائیں، چونکہ بنیاد ہے، ہدایت کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے، اور اس کے بعد عمل صالح ہے۔ ایمان، چونکہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، آمنو، ایمان کے ساتھ، اور یہ لفظ قرآن کا اپنا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ لغت عرب میں رائج لفظ تھا۔ عرب قرآن کے نزول سے پہلے لفظ ایمان اور اس کے دیگر مشتقات اور اس کے جو ترکیب دینے والے عناصر ہیں، یہ اعراب اپنی زبان میں پہلے سے استعمال کرتے تھے، اور قرآن نے انہی استعمالات کو مد نظر رکھ کر اپنی اصطلاح قائم کی، اپنا معنی ایمان کا پیش کیا ہے۔ قرآن سے پہلے لوگ اس اصطلاح میں ایمان کو استعمال نہیں کرتے تھے جس میں قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ اپنے لغت کے اعتبار سے یا اپنی تہذیب کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ خوب ہم پہلے یہ جان لیں کہ لفظ بنا کس مادہ سے ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ فہم بعض کا یہ گمان ہے، خیال ہے، یعنی یہ وہی ذہنیت ہے جو قرآن سے باہر بیٹھ کر بنا لی گئی ہے، اور بہت ہی افسوسناک ذہنیتیں ہیں بنی ہوئی قرآن کے متعلق۔ قرآن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، اور یہ سب قرآن کی تکذیب ہے، قرآن جھٹلانا ہے۔ جب قرآن کہہ رہے ہدن للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ کہنا قرآن سب کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ آسان ہے، قرآن تو بہت ہی آسان ہے، سب سے آسان چیز قرآن سمجھنا ہے، اور یہ مصر ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ تلقینات ہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ قرآن کریم نے لغت کے معانی کو نظر انداز کر کے اس لغت کو ان معانی سے ہٹا کر الگ معنی میں پیش کیا ہے، لہٰذا لغوی معنی کا قرآنی معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی تکذیب ہے قرآن کی، اس سے بھی اصل سرے سے باس سے معرفت ساری بے بنیاد ہو جاتی ہے، بنیاد ہی آپ نے ہلا دی اس کی، کہ جب قرآن جس لغت میں لفظ معنی کر رہا ہے یہ معنی مراد نہیں ہے، قرآن کا اور مراد ہے۔ خوب اور کا کیا منبع ہے؟ اب کہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا معنی دیکھ رہا ہے؟ یہ لغت والا تو نہیں قرآن دے رہا، لغت سے ہٹ کر کون سا معنی ہے جو قرآن نے نیا خود بنایا ہے، تو وہ کہاں سے سمجھیں گے آپ؟ سرے سے جڑ ہی کاٹ دی آپ نے قرآن فہمی کی، اور یہی وہ تلقینات ہیں جو بلا دلیل باتیں ہیں جنہیں انسان سنتا ہے۔ عموماً یہ کیسے پختہ ہو جاتی ہیں کہ مثلا طالب علم سنتا ہے استاد کی زبان سے، اور طالب علم کا استاد پر پورا ایمان ہوتا ہے، جب استاد کہہ دے کہ قرآن کا لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو شاگرد تو اس کو بالکل وحی سمجھتا ہے، کہ جب استاد نے کہہ دی ہے تو پھر شک کیا رہ گیا ہے پیچھے، کہ قرآن کا لغوی معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ، قرآن جب نازل ہوا جن لوگوں کے اوپر تو وہ سمجھتے تھے، ان کو وہ معانی پتہ تھے، پہلے سے ان معانی سے آشنا تھے، صرف قرآن نے انہی معانی کے اپنے مصادیق بیان کیے، نئے مصادیق ان کو دیے،
جن مصادیق سے وہ آشنا تھے وہ ان کے روزمرہ استعمال کے مصادیق تھے۔ معانی قرآن نے وہی رکھے، الفاظ بھی وہی چنے ہیں، مصادیق ان کے قرآن نے ان کو متعارف کروائے ہیں، اور وہ واضح ہیں، وہ قرآن کے اندر روشن ہے وہ حقائق۔ ایمان، امن سے آمانہ، الف میم نون، یہ اس کا اصل مادہ ہے، امن۔ اور تقریباً جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے یہی اس کا اصل معنی ہے عربی لغت کے اندر۔ آج اردو میں ہم کہتے ہیں نا امن و امان، امن و سلامتی، امن، یہی قرآن کریم کے بھی مطابق یہی معنی بنتا ہے، یعنی اصل لغت بھی قرآن کی ایمان کی اسی بات پر قائم ہے۔ قرآن سے پہلے جب سے لغت عرب وجود میں آئی ہے یہ الفاظ رائج تھے، استعمال ہوتے تھے، اور انہیں تبادلہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے ان کو استعمال کر کے، یا نہ کہ ایمان کا لفظ استعمال کر کے پھر چلے جاتے تھے کسی دوسرے ملک میں معنی سمجھنے کے لیے۔ ان دیہاتیوں کو، بدوؤں کو، ان پڑھ لوگوں کو معنی پتہ تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ امن کہتے ہیں تحفظ کو، حفاظت کو۔ حفاظت یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، امور ایسے ہیں جنہیں حفاظت کی ضرورت ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت اگر ضرورت بھی ہے تو وہ انسان نے نہیں کرنی، انسان سے ان کی حفاظت مربوط نہیں ہے۔ جیسے صحرا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان کی حفاظت انسان نے نہیں کرنی، ان کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت انسان خود کرتا ہے۔ مثلاً یہ جو حیوانات پالتے تھے تو ان کی حفاظت کا بھی ان کو خیال ہوتا تھا، دھیان ہوتا تھا کہ انہیں ہم محفوظ رکھیں، ان کو خطرات سے، جنگلی جانوروں سے ان کو محفوظ رکھیں، چوری چکاری سے محفوظ رکھیں، ڈاکے ڈکیتی سے ان کو محفوظ رکھیں، اور جو آفات بلیات ہیں، بیماریاں ہیں ان جانوروں کو لگتی ہیں، ان سے ان کو ہم محفوظ رکھیں۔ اس حفاظت کے لیے یہ جو اہتمام کرتے تھے مختلف چیزوں کا، جن کے ذریعے سے تحفظ کو، حفاظت کو یقینی بناتے تھے، اور یقینی بنانے کے لیے جو وسیلہ اختیار کرتے تھے جس کے ذریعے سے یہ شے محفوظ ہو جانی ہے، اس وسیلے کے بعد یہ تحفظ کا اطمینان حاصل ہو جاتا تھا انہیں۔ امن حفاظت کو کہتے ہیں، لیکن نہ فقط حفاظت بلکہ حفاظت کا اطمینان، یقین، بھروسہ، تسلی کہ حفاظت پوری فراہم ہو گئی ہے، یعنی اب یہ چیز خطرے میں نہیں ہے۔ اطمینان حفاظت کا، اطمینان اس کی بقا کا، یا اطمینان اس کے خطرے سے محفوظ ہونے کا، یہ اطمینان اصل امن کہلاتا ہے۔ حفاظت کا اطمینان، وہ چیز جس کو حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اہتمام کرتے تھے، اہتمام ایسا جس سے اطمینان قائم ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ چیز محفوظ ہو گئی ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یا جس قسم کا خطرہ ہے اس طرح کا حفاظت کا اطمینان اس کے لیے فراہم کرتے ہیں، اس کو امن کہتے تھے۔ وہ اعتمان یعنی وہ انتظام، وہ اہتمام جو امن کے لیے پوچھتے تھے کہ اس کو امن دے دیا ہے، یعنی اطمینان کر لیا اس کی حفاظت کا، تو وہ کہہ لیتا تھا کہ میں نے اس کو امنیت دے دی ہے، میں نے اس کو حفاظت دے دی ہے۔ امانت بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، امن بھی اسی لفظ سے نکلتا ہے کہ اطمینان حفاظت کا، اطمینان کسی شے کے تحفظ کا، یہ امن اس کا معنی کرتے تھے عرب، اور اسی معنی میں استعمال بھی کرتے تھے، امن کے معنی میں، اطمینان حفاظت کے معنی میں، جو معرض خطر میں جو چیز ہے۔ امین اس شخص کو کہتے تھے جس کے پاس اطمینان ہوتا تھا اور یہ محتاج حفاظت شے اس کے سپرد کر دیتے تھے کہ اس شے کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر اطمینان کسی پر نہیں ہے کہ وہ اس شے کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو امین کہتے تھے۔ امین یعنی مطمئن حفاظت کرنے والا، حفاظت کا اطمینان جس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے وہ امین انسان کہلاتا ہے۔
مومن آمنا، اب اس سے جو مشتقات بنتے ہیں، آمنا حفاظت دینا، پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ تو نے میرے اس سامان کو یا میرے اس گھر کو یا میرے اس جانور کو یا میرے اس قیمتی چیز کو، اثاثے کو تو نے امان دینی ہے، تو نے، وہ قبول کرتا تھا کہ میں نے دینی ہے اس کو امان، یہ امان ہے میری طرف سے اس کو۔ آمنا اطمینان حفاظت دینا، آمنا اطمینان ایجاد کرنا، اطمینان دے دینا، تسلی کرا دینا، اور وہ شخص مطمئن ہو جائے کہ اس نے حفاظت کو مطمئن بنا دیا ہے، قابل اعتماد و قابل بھروسہ بنا دیا ہے۔ مومن اطمینان دینے والا، حفاظت کا اطمینان فراہم کرنے والا، صیغہ فاعل کے مطابق اطمینان فراہم کرنے والا مومن، جس نے یہ اطمینان ایجاد کر دیا ہے۔ خوب، یہ ایک عربی اساس ہے، لغت کے مطابق یہ اپنے حیوانوں کے متعلق بھی یہی کرتے تھے۔ مثلا زیادہ جن جانوروں سے ان کا سروکار ہوتا تھا، ان میں وہ کہتے تھے ناقہ مامونہ، ناقہ مامونہ یعنی وہ قابل اطمینان اونٹنی ہوتی تھی دو پہلوؤں سے، ایک جو سفر میں سامان اٹھانے میں دھوکہ نہیں دیتی تھی، اور ایک جو دودھ کے وقت اونٹنی جب انہیں اس بدوی صحرائی زندگی میں دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، تو یہ وہ اونٹنی ہے کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے مثلا اس پر اطمینان ہوتا تھا کہ یہ دودھ دے گی۔ کچھ اونٹنیاں ایسی تھیں جن پر اطمینان نہیں تھا، وہ ناقہ مامونہ نہیں تھی، یعنی اطمینان کے قابل نہیں تھی، قابل اطمینان اونٹنیاں نہیں تھیں یہ۔ ان کا وقت ہوتا، وقت معین پہ دودھ دیتی تھیں، کبھی دیتی کبھی نہیں دیتی، یا کوئی جتن چارہ جوئی کریں تو دیتی ورنہ نہیں دیتی۔ لیکن یہ وہ اونٹنی ہے جس کو ان کو اطمینان ہوتا تھا، یا وہ اونٹنی جو اس کو کھلا بھی چھوڑ دیں تو اس کو اطمینان ہوتا تھا کہیں جائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں یہاں سے، اس کو ناقہ مامونہ کہتے تھے، یعنی قابل اطمینان، قابل اعتماد اونٹنی۔ مومن اعتماد، اطمینان فراہم کرنے والا انسان، اموال کو، اثاثہ جات کو، قیمتی امور کو یا محتاج تحفظ امور کو اطمینان بخش اور اعتماد کی حد تک تحفظ دینے والا شخص مومن کہلاتا ہے۔ یہ لغت میں ہے، ابھی قرآنی مومن نہیں، ہم نے اصطلاح نہیں بیان کی، عام روزمرہ زندگی میں۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں لاپرواہ ہیں، قیمتی چیزیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، جانور لائے ان کا اطمینان حاصل نہیں کیا، تحفظ کا باڑا بند نہیں کیا، جانوروں کو اپنی جگہ پر نہیں، سست لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، یہ مؤمن یا مومن نہیں تھے، یعنی اطمینان تحفظ نہیں حاصل کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، اطمینان کو تحفظ کو اطمینان کی حد تک، اعتماد کی حد تک، یقین کی حد تک نہیں پہنچاتے، بلکہ سستی کی وجہ سے ایک خانہ پوری کی حد تک جانور کو باڑے کے قریب کر کے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد دروازہ بند نہیں کیا، یا اس جانور کو جیسے باندھنا تھا قلعے کے ساتھ، زمام کے ساتھ، اسے نہیں باندھا، کھلا چھوڑ دیا، جانور چوری ہو گیا یا بھاگ گیا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ غیر مومن شخص تھا، یعنی اطمینان کی حد تک تحفظ نہ دینے والا آدمی، یہ غیر مومن آدمی ہے۔ اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو اس کو اطمینان کے قابل نہیں ہے، یا اطمینان نہیں دیتا اس شخص کو، اعتماد کے قابل نہیں ہے یہ شخص۔ قرآن نے اسی معنی کو لیا، یہی جو رائج تھا لغت عرب میں، لیکن ہدایت کے متعلق نہیں، بلکہ اشیاء کے متعلق، جانوروں کے متعلق، اسباب کے متعلق، رسیوں کے متعلق، باقی اپنے جو ان کے مبتلا مسائل تھے ان کے متعلق امن و اطمینان میں وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے اسے انسان کی ہدایت کے لیے چنا، اور یہی معنی محفوظ رکھا قرآن کریم نے۔ امن، ایمان سے مراد یعنی امن، امن سے مراد یعنی اطمینان، اعتماد، بھروسہ۔ کس چیز کا بھروسہ؟ مومن یا ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان سے مراد ایک انسان کا اپنی ہدایت اور اپنی نجات کے متعلق
یا اپنی زندگی کی حفاظت کے متعلق اطمینان آور یا اطمینان بخش اہتمام کرنا، وہ تمام وسائل، وہ تمام سہارے، وہ تمام واسطے، وہ تمام اسباب جو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی تکامل کے لیے، اس کی نجات کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فراہم کیے ہیں، یہ ان سب کو بروئے کار لے آئے اور ان سب کے اوپر اعتماد کرے اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی اور اپنے سماج کی زندگی، اپنے اطراف کے ہر چیز کو جو اس کے زمرے میں آتی ہے، اس کے اختیار میں آتی ہے، اس کو امن دے، یہ اطمینان کی حد تک حفاظت فراہم کرے، اس کو اپنی زندگی کو، اپنے ساتھ ملحق اور منسلک امور کو، اور اپنے ماحول کو، اپنے محیط کو، اپنے ساتھ ہر چیز جو بھی اس سے تعلق رکھتی ہے، اس سب کو اطمینان کی حد تک، یقین کی حد تک، اعتماد کی صورت میں اس کو تحفظ فراہم کرے۔ یہ شخص، یہ عمل ایمان کہلاتا ہے، اطمینان آور تحفظ فراہم کرنا، اعتماد، یقینی اعتماد کے ساتھ اس کو تحفظ فراہم کرنا، یا اعتماد کے ساتھ اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ ایمان ہے۔ ہدایت کے باب میں اعراب لغت میں اپنی اشیاء اور اپنے روزمرہ امور میں یہ امنیت اور حفاظت اور اطمینان کرتے تھے۔ قرآن نے انسان کو زندگی کے اعلیٰ مرتبے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اب اونٹنیاں اگر آپ نے باڑے میں بند کر دیں، ان کو امن دے دیا، آپ نے اطمینان حاصل کر لیا کہ اونٹنیاں محفوظ ہیں، مرغیاں محفوظ ہیں، جیسے آج کے لوگ کرتے ہیں۔ آج کے لوگ مومن ہیں کہ ان کے زیورات محفوظ ہیں، ان کے موبائل محفوظ ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، تالے لگائے ہوئے ہیں، یہ اطمینان انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اطمینان حاصل کیا ہوا ہے کہ ہمارے اختیار میں جتنے اموال ہیں، ہمارے جتنے اثاثے ہیں، یہ ہم نے اطمینان کی حد تک محفوظ بنا لیے ہیں۔ یہ وہی عرب بدو لوگ ہیں، چونکہ بدوؤں نے تحفظ اونٹنیوں کو دیا ہوا تھا، بکریوں کو دیا ہوا تھا، مرغیوں کو دیا ہوا تھا، گھوڑوں کو دیا ہوا تھا، اپنے اثاثہ جات کو تحفظ دیا ہوا تھا، باڑے اپنے محفوظ بنائے ہوئے تھے، لیکن اپنی حیات، اپنی ہدایت، اپنا رشد، اپنی نجات، اپنی آخرت، اس میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں تھی، اس طرف ان کے دھیان ہی نہیں تھا۔ صرف وہ اشیاء کی حفاظت میں کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ عملی طور پر ایمان، عملی اگر آپ دیکھیں لغوی ایمان، تو وہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر انہوں نے حفاظت کا کتنا اہتمام کیا ہوا ہے۔ مثلا اپنا موبائل کتنا بچا کے رکھتے ہیں، محفوظ، اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ یہ چوری نہ ہو۔ اپنا جوتا کتنا محفوظ رکھتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں جوتا ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں چوری نہ ہو۔ اپنی گاڑی کو محفوظ رکھنے کے لیے کہیں پارک کرتے ہیں، اس کو کتنا تحفظ دیتے ہیں کہ گاڑی ہماری چوری نہ ہو، موٹر سائیکل چوری نہ ہو، جانور ہمارے چوری نہ ہو۔ وہ جو بدو لغت کے مطابق امن کا اہتمام کرتے تھے، وہ امن آج تک ہو رہا ہے، بلکہ آج ان سے زیادہ امن انسان اپنے اموال اور اثاثہ جات کو دے رہا ہے۔ لیکن قرآن اس امن کو اس اشیاء سے اور اثاثوں سے لے کر ان کی اپنی زندگی کی طرف امن کو توجہ مبذول کرائی ان کی، کہ یہ چیزیں بھی آپ تحفظ دو، یہ لغوی امن ہے، لیکن جو قرآنی امن ہے، ایمان ہے، یعنی ان قیمتی اثاثوں سے بڑھ کر قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، اس کو بھی امن دو آپ۔ وہ امن آپ کا وجود ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی زندگی ہے، اور زندگی کے سارے مراحل ہیں، ان سارے مراحل کو بھی آپ نے محفوظ بنانا ہے، ضائع نہ ہو۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کے ضابطے کے مطابق انسان جب پیدا ہوا ہے تو ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے اب کمال تک پہنچنا ہے، تو زیادہ تو امن اس مرحلے کو چاہیے کہ یہ استعداد ایک مکمل انسان تک پہنچے، یہ استعداد کو امن دو کہ یہ ضائع نہ ہو، اس استعداد کی پرورش کو امن دو کہ یہ ضائع نہ ہو، اس استعداد کی پرورش کے لیے جو وسائل ہیں جنہوں نے اس کو اطمینان
دینا ہے اور اطمینان کی حد تک تحفظ دینا ہے، ان چیزوں کو یقینی بناؤ آپ۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو وسائل، اطمینان کے وسائل جن کا انہوں نے اعتماد کرنا ہے، جنہیں انہوں نے اختیار کرنا ہے، جن پر اپنی زندگی کا نظام قائم کرنا ہے، وہ وسائل قرآن نے ان کو دے دی ہیں کہ ایمان کے لیے یہ وسائل ہیں آپ کے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، اللہ پر ایمان۔ اور یہ ایک بڑا وسیع ایمان ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے نظام پر ایمان، اللہ کے دین پر ایمان، اللہ کے حکم پر ایمان۔ ایمان سے مراد وہ نہ جو علم کلام نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ ذہنیت، مان لینا، باور، اذعان، فلاں، نہ، ایمان اطمینان بخش اور اعتماد، قابل اعتماد و قابل اطمینان تحفظ، عملی کام ہے۔ ایمان عملی نوعیت کی چیز ہے، نہ ذہنی اور اعتقادی نوعیت کی۔ ایمان ایک عملی چیز ہے، مثلا تحفظ جو آپ دیتے ہیں تو ایک عملی عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایمان کے جو موضوعات، متعلقات بتائے ہیں، اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آسمانی کتابیں، ان پر ایمان ہے، یعنی ان کا آپ نے سہارا لینا ہے، ان پر اعتماد کرنا ہے، ان کو آپ نے اطمینان و اعتماد کر کے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور ان سے اپنی نجات کو یقینی بنانا ہے۔ آپ نے ملائکہ ہیں، نبیین ہیں، اور یہ قرآن نے جس طرح اس کی تفصیلات بتائی ہیں، یہ ایمان ہے۔ اصل معنی ایمان کا وہی ہے، اطمینان و اعتماد۔ اطمینان و اعتماد کس میں؟ تحفظ میں، حفاظت میں، یقینی بنانے میں اطمینان و اعتماد۔ اور یہ عملی نوعیت کا عمل ہے کہ عملاً آپ نے اعتماد کسی شے پر کر اور جو چیز حقیقت رکھتی ہے، ایک وجود رکھتی ہے، اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ صرف قرآن نے اس ایمان کا جو معنی تھا، اس کو جو حقیقت ان کے سامنے رکھی ہے کہ جس حقیقت کو پہلے اونٹنیاں محفوظ رکھتے تھے، بکریاں محفوظ رکھتے تھے، اپنے آپ سے غافل تھے تم۔ اصل تحفظ جس چیز کو چاہیے اور اطمینان چاہیے، اعتماد چاہیے، بھروسہ چاہیے، وہ تو آپ کی اپنی حیات ہے، وہ تو آپ کی اپنی یہ حیات دنیاوی اور حیات اخروی ہے، اس کا بعد کا مرحلہ اور وہ نتیجہ ہے۔ اصل سہارا، اطمینان آپ کو یہ چاہیے، یہاں پر چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے اطمینان کے لیے ان کو یہ موضوع دیا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر اطمینان اپنا قائم کرو اور ان کو اپنی زندگی کا سہارا بناؤ۔ خوب عملاً کیا ہوا؟ ہم نے ابھی آج کی صورتحال مومنین کی کیا ہے کہ ایمان کا مطلب ذہنیت ہے کہ کسی بھی بات کے بارے میں ذہن کے، مثلاً امامت اللہ کا نظام ہے، حکم اللہ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا امامت پر۔ لیکن اب زندگی جو گزارنی ہے آپ نے، اپنی سماجی سیاسی زندگی، یہ کس کے سہارے گزارنی ہے؟ امامت کے بغیر، طاغوت کے سہارے۔ لیکن ہیں ہم مومن، زندگی طاغوت کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے، اعتماد طاغوت پہ کیا ہوا ہے، رجحان طاغوت کے اوپر ہے، انحصار طاغوت کے اوپر ہے، ذہن میں امام بٹھایا ہوا ہے، اور ہیں ہم مومن۔ یا اسی طرح اللہ ذہن میں اللہ ہے لیکن حقیقت میں رب کوئی اور بنایا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے، یہ وہ غلطی ہے جو قرآن سے باہر بیٹھ کر ایمان کا معنی کیا ہے، اس ایمان نے یہ گنجائش نکال دی ہے کہ اللہ ذہن میں ہو اور اعتماد کسی پر بھی ہو، مومن رہتا ہے انسان، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان پورا ہے۔ چونکہ اقرار باللسان بھی آپ نے کر لیا، اعتقاد بالجنان بھی ہے آپ کے پاس، بس آپ مومن ہیں پورے۔ لیکن وہ جو اصل روح ایمان ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ کے علاوہ آلہہ پر، مثلا بتوں پر، طواغیت پر، فرعون پر، اور اپنے سسٹم پر، قبائلیت پر، جاہلیت پر بھروسہ، زندگی کا بھروسہ سارا ان کے اوپر تھا۔ مثلا آج کی انسانی نسل اور وہ طبقہ جو مثلا یہاں پاکستان کہلاتا ہے، ان لوگوں کی عملی زندگی کا اطمینان، اعتماد کسی پر ہے، یہ جس کے اوپر اپنی زندگی کا نظام بنا کر اعتماد کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس پر اعتماد ہے وہ ایمان ہے، وہ عملی اعتماد ان کا ایمان ہے۔
نہ ذہنیت ان کی ایمان ہے کہ ذہن میں ان کے یہ حافظے میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ معلومات ہے ان کی، وہ انفارمیشن ہے ان کی۔ ایمان عملی اعتماد اور عملی اطمینان ہے کسی شے کے اوپر۔ جب مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سفر کرنا ہے، آپ نے گاڑی ہے آپ کے پاس، ٹرین ہے آپ کے پاس، جہاز ہے آپشن آپ کے پاس، اور پھر آپ کو کہتے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سفر کریں۔ انسان دیکھتا ہے گاڑی میں جاؤں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلائٹ میں جاؤں گا لیٹ ہو جائے گی، حادثہ ہو جائے گا، ٹرین سب سے محفوظ سفر ہے۔ تو آپ نے ٹرین کو سفر کے لیے اطمینان کا وسیلہ، اطمینان ٹرین پر کیا، تو یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اصل ایمان یہی ہے کہ ایک چیز پر اطمینان کر کے، بھروسہ کر کے اس کو حفاظت کے لیے اختیار کر لینا، یہ ایمان ہے آپ کا۔ ذہن میں رکھنا تو ایمان نہیں ہے، ذہنیت کو کب ایمان میں لے آیا؟ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہ آمنو کا ایک نتیجہ عمل صالح ہے، یعنی ایمان ہی کا لازمہ ہے عمل صالح۔ ایمان و عمل صالح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اس لیے جہاں بھی ذکر آیا ہے ایمان کا، عمل صالح کے ساتھ آیا ہے۔ عمل صالح ہم نیکی کو کہتے ہیں، اور نیکی کا پھر اتنا اس کے اندر غبار ابہام ہے کہ بڑے بڑے گناہ جرائم بھی نیکیوں کے زمرے میں درج کرتے ہیں ہم، کہ یہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنے ملک میں ہی دیکھیں، ووٹ لانا، ووٹ دینا نیکی ہے۔ جس نے جنت جانا ہے ووٹ دے، ان کو ووٹ دے۔ جس نے، یہ سیاسی لیڈروں کے بیان ہیں، جس نے ووٹ نہیں دیا شرک ہے، مشرک ہے وہ جس نے ووٹ نہیں دیا، وہ یہ نیک کام کریں آپ۔ یہ جرائم بھی، معصیتیں بھی نیکیاں اور اعمال صالحہ کیوں شمار ہو رہے ہیں؟ چونکہ عمل صالح کا قرآنی مفہوم واضح نہیں ہے، لہٰذا ہر قباحت کو نیکی کے زمرے میں ہم درج کرتے ہیں۔ بس ایمان اعتماد اور اطمینان کو کہتے ہیں۔ کس جگہ اپنی زندگی کے لیے وہ چیزیں، جو وسائل، سہارے جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کے دوش پر، جن کے بدولت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈالا ہوا اور اپنا سہارا انہیں بنایا ہوا ہے، اس سہارا لینے کو ایمان کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نے امنیت حاصل کی ہے، اطمینان حاصل کیا ہے اور اعتماد حاصل کیا ہے۔ وہ جو ذہن میں تقدس، مفاہیم مقدسہ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے ایمان، وہ معلومات ہیں ہماری، وہ انفارمیشنز ہیں ہماری۔ عملی اعتماد جو ہے وہ ایمان ہے۔ مثلا اس وقت مسلمانوں کو ہی دیکھیں کہ یہ عملی اعتماد کے لیے ان کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور سیاسی طور پر کن چیزوں کے اوپر ان کا اعتماد ہے، کس کا سہارا لے کے بڑھ رہے ہیں آگے، کس نے ان کو بچانا ہے، اطمینان کس پر ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ وہی ایمان ہے آپ کا، آپ اس کے مومن ہیں، اللہ کے مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے مومن اس وقت بنیں گے جب اللہ پر اطمینان کر لیں گے، اللہ پر اعتماد کر لیں گے سارا، اور اللہ کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیں گے، عمل میں، نہ ذہن میں، عمل میں۔ یعنی جب فیصلے کا وقت آئے کو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اللہ کے نظام پر اور اللہ کے دستور پر اور اللہ کی ہدایت پر اعتماد کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جیسے ایمان کا ایک اہم حصہ ما انزل اللہ ہے، اس پر بھروسہ کریں، اس پر اعتماد کر کے اپنی زندگی اس کے اندر گزاریں۔ یہ الذین آمنو ہیں۔ پہلے قرآن نے اس سے پہلے کہ الذین آمنو کہیں، پہلے یہ فرما دیا کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ پہلے آغاز میں ہی تصریح کر دی کہ کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ جو زبانی کہہ رہے ہیں مومن، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان مومن ہیں، ایمان لے آئے، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ باز ہیں۔ یہ خوب ان دھوکہ بازوں کو تو پہلے نکال دیا قرآن نے کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں۔ کیوں؟ کہ عملی زندگی میں ان کا کوئی اعتماد و اطمینان اللہ پر بھی نہیں ہے، آخرت پر بھی نہیں ہے،
رسول پر بھی نہیں ہے، کتب آسمانی پر بھی نہیں ہے، یعنی جو جو چیزیں اللہ نے ان کو دی تھی ان میں سے کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان تو ان کا دوسروں کے اوپر ہے، دھوکہ ہے۔ پس یہ دھوکہ ہے کہ انسان زبان سے کہے میں ایمان لایا ہوں، لیکن عملاً اطمینان کسی اور چیز پر، اعتماد کسی اور چیز پر ہو، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد ہو، یہ عملاً کافر ہے، یہ منافق ہے، جس کو قرآن نے بعد میں نام دینا ہے کافر ہے یہ، باقی بعد میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔